محتشم قابل قدر لائق صد احترام دوستوں بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہمارا دین ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ ہم نے اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانا ہے اور اپنی خوشی سے مانا ہے، اور ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے احکام میں، نہ اس کے اسماء میں، نہ اس کے افعال میں۔ وہ ہر لحاظ سے واحد حقیقی ہے، کوئی اس سے بڑا کیا ہوگا، کوئی اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہی ساری کائنات کا خالق ہے، وہی ساری مخلوق کا رازق ہے۔ وہ جب چاہے، جو چاہے، جس کے ساتھ چاہے، جیسا چاہے کرے، کوئی اس کو فورس کرنے والا نہیں، روکنے والا نہیں۔ اس کریم رب نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مختلف زبانوں میں، مختلف علاقوں میں مختلف کتابیں بھیجی اور مختلف نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ ہر کتاب اپنے اپنے وقت میں کتاب ہدایت رہی، ہر نبی اور ہر رسول اپنے اپنے زمانہ اور اپنے اپنے علاقہ میں اللہ رب العزت کا پیغام پہنچاتا رہا، اور مکمل پیغام پہنچا کر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب اللہ رب العزت نے اس دنیا کا نظام سمیٹنا چاہا اور دنیا کو اختتام پذیر کرنا چاہا، تو اس مالک نے سب سے آخر میں آخری رسول محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا اور آپ پر نبوت کا سلسلہ بند کر دیا۔ اب قیامت تک کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اسی طرح قیامت تک کوئی نیا دین نہیں آئے گا، دین اسلام ہی رہے گا۔ قیامت تک کوئی نئی الہامی اور آسمانی کتاب نہیں آئے گی، کتاب قرآن ہی رہے گی۔ قیامت تک قبلہ تبدیل نہیں ہوگا، قبلہ کعبہ ہی رہے گا، اور پھر اسی پر اللہ رب العزت اس دنیا کا اینڈ کر دے گا، اختتام ہو جائے گا۔ اللہ کریم نے ہمیں ہدایت کے لیے قرآن عطا فرمایا، اور قرآن سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا محبوب نبی عطا فرمایا۔ قرآن کو ہم ویسا سمجھیں گے جیسا قرآن کو مصطفیٰ نے سمجھایا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ کتاب اللہ رب العزت نے نبی کو خود پڑھائی ہے۔ جبریل قرآن لے کر آتے تھے، مگر وہ حضور کو پڑھاتے نہیں تھے، وہ حضور کے استاد نہیں تھے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے یعنی اللہ رب العزت نے قرآن سکھایا ہے نبی کو، جیسا رب نے سکھایا تو وہی سب سے اعلیٰ ہے، اور اسی کو نبی علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا۔ تو وہ قرآن کی جو سمجھ ہے اس کو آج ہم حدیث کہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس دو بڑی نعمتیں ہیں، ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا
اللہ کے آخری اور عظیم رسول کا پیغام یعنی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سب سے بڑھ کر ضرورت ہے قرآن کی اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی۔